راجستھان کی تنگ گلیوں میں ایک جادوگر تھا نام شامہ۔ اس کی دکان کے باہر ایک پرانا سا تخت لٹکا ہوا تھا۔ شامہ کا جادو، ہر مرض کا علاج، ہر دل کا راگ۔ دکان میں اگر آپ جھانکیں تو سامنے چمکتی ہوئی بوتلیں، رنگ برنگے کپڑے اور دھوئیں سے بھری دیگچی نظر آتی۔ شامہ بیٹھا ایک پرانا سا چمچ گھماتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اسی وقت باہر سے آواز آئی، بابا خبردار! او بھائی شامہ، آج پھر کسی پر جادو آزمانا ہے؟ کل تو مرغی کو انڈے کے بجائے سنہری گیند دی تھی۔ شامہ نے ہنس کر جواب دیا، آج کچھ خاص ہے بابا، آج کا جادو دلوں کا ہے۔ دور کہیں عرب کے سنہری محل میں شہزادی میکا اپنی بلکونی میں کھڑی تھی۔ لمبے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، مگر چہرے پر اداسی۔ میکا کے خادم نے آہستہ سے کہا، شہزادی، لوگ کہتے ہیں آپ کے لیے 7 ریاستوں کے شہزادے لائن میں ہیں، آپ کیوں کسی کو ہاں نہیں کہتی؟ میکا نے ٹھنڈی سانس لی، دل کہے تو ہاں دوں ورنہ تخت بھی قید لگتا ہے۔ عین اسی لمحے ایک سنہری طوطا کھڑکی پر آ بیٹھا، چنگجگڑا کر بولا، جادوگر شامہ تمہیں بلا رہا ہے۔ شامہ اپنی دیگچی میں ایک نیلا پتھر ڈال رہا تھا اور دوسری طرف عرب میں میکا کے کمرے میں پانی کا پیالہ نیلا چمکنے لگا۔ شامہ نے جادوئی لہجے میں کہا، میں شامہ ہوں، جادو کا ماسٹر، تمہاری مسکراہٹ واپس لانے آیا ہوں۔ میکا نے حیران ہو کر پیالے میں دیکھا، اور تم یہ کیسے کرو گے؟ شامہ نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے تم یہاں آؤ پھر سب بتاؤں گا۔ شامہ نے جادو کیا، ایک لال قالین عرب کے آسمان پر نمودار ہوا۔ قالین محل کے بلکونی پر آ رکا۔ میکا نے ایک لمحے کو پریشان کیا، مگر پھر دل کی آواز پر سوار ہو کر قالین پر بیٹھ گئی۔ میکا نے دکان کے اندر قدم رکھا، ہر طرف لٹکتے ہوئے پھول، جلتے چراغ اور خوشبو تھی۔ شامہ نے مسکرا کر کہا، خوش آمدید شہزادی، یہاں کے آسمان پہ آپ کا چہرہ اور بھی خوبصورت لگے۔ میکا ہنس پڑی۔ شامہ نے ایک نیلی بوتل نکالی اور کہا، یہ بوتل نہیں، یہ خواب ہے، اس میں تم اور میں ایک دنیا جہاں کوئی قید نہیں۔ میکا نے بوتل ہاتھ میں لی، آنکھیں بند کیں اور پلک جھپکنے میں دونوں ایک باغ میں پہنچ گئے جہاں درختوں سے کندیلیں لٹک رہی تھیں اور جھیل میں چاند کا عکس تیر رہا تھا۔ مگر اچانک ایک کالا بادل اٹھا۔ عرب کا بادشاہ میکا کا والد جادو سے وہاں آ پہنچا۔ بادشاہ نے غرتے ہوئے کہا، میری بیٹی کو واپس کرو ورنہ تمہیں اونٹ بنا دوں گا۔ شامہ نے ہمت سے کہا، محبت کو اونٹ کی طرح بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جادوگر اور بادشاہ آمنے سامنے، ایک نے آسمان سے آگ برسائی، دوسرے نے پھول، ایک نے ریت کا طوفان لایا، دوسرے نے پانی کا قوس فض کر بنایا۔ آخر کار شامہ نے ایسا جادو کیا کہ بادشاہ کا غصہ دھوپ میں برف کی طرح پگھل گیا۔ راجستھان کا محل، چاروں طرف روشنی، ڈھول، ناچ اور کہہ کے میکا اور شامہ نے ایک دوسرے کو شادی کے بعد شامہ اور میکا نے ایک ساتھ جادو اور محبت کا اسکول کا آغاز کیا، جہاں ہر ملک کے لوگ آ کر سیکھتے کہ جادو سے پہلے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔